لاہور کی دو درس گاہوں میں خوفناک صورتحال میں آج آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ سب سے پہلے تو میں بات کروں گا پنجاب کالج کی، اس کے بعد جہاں پر مبینہ طور پر یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک بچی کے ساتھ جو ہے وہ زیادتی کی گئی گارڈ کی جانب سے اور وین ڈرائیور کی جانب سے۔ اس کے علاوہ دوسرا واقعہ ہوتا ہے پنجاب یونیورسٹی میں، جو دنیا بھر میں جانی مانی جاتی ہے۔ وہاں پر ایک بچی جو ہے وہ خودکشی کر لیتی ہے۔ سیالکوٹ سے اس کا تعلق ہے، دونوں میں شیئر کروں گا۔ یہاں پر سب سے اہم چیز جو لاہور کے پنجاب کالج کا واقعہ ہوا ہے، جہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک بچی کے ساتھ مبینہ طور پر زیادتی کی گئی ہے۔ یہ خبر کل کی سوشل میڈیا پر گردش کر رہی تھی اور میڈیا پر یہ خبر نظر نہیں آ رہی تھی۔ اب آج صبح جو لڑکے، نوجوان، لڑکیاں، لڑکے، بچے، بچیاں جب یہ آئے، انہوں نے دیکھا کہ ابھی تک کوئی ایکشن نہیں ہوا اور انتظامیہ جو ہے وہ کوشش کر رہی ہے کہ اس معاملے کو چھپایا جائے۔ دھمکیاں دی جا رہی ہیں کہ اگر کوئی بچہ سوشل میڈیا پر اس کی مہم چلائے گا یا اس پہ احتجاج کرے گا تو اس کے خلاف مقدمے بھی درج ہوں گے۔ بات اگر صرف دھمکیوں تک ہوتی تو ٹھیک تھی، لیکن اطلاعات یہ ہیں کہ جو گارڈز ہیں، سیکیورٹی گارڈز ہیں، ان کی جانب سے بچوں پر تشدد کیا گیا۔ پنجاب کالج کے بچوں نے جب احتجاج کیا اور اس پہ جو ہے یہ کیا گیا، اور اگر احتجاج کیا گیا تو سوشل میڈیا یا شیئر کیا گیا تو اس پر مقدمہ بھی درج کروائیں گے اور کارروائی بھی کریں گے۔ پولیس نے ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے اور 10 گھنٹے کے اندر پولیس نے ایک شخص کو جو سیکیورٹی گارڈ بتایا جا رہا ہے اس کو ٹیلی فون کے ذریعے ٹریس کر کے گرفتار بھی کر لیا۔ اب معاملہ یہاں ختم نہیں ہوتا۔ لاہور کی سڑکوں پر آج جو ہے وہ کافی زیادہ ناخوشگوار واقعات دیکھنے میں آئے، جہاں پر اسکول کالج کے یہ بچے جو ہیں ان پر بھی تشدد کیا گیا۔ میں نہیں بات کروں گا کہ جب تک کوئی ایتھینٹک، کیونکہ سوشل میڈیا پر بہت سی چیزیں چلتی ہیں کہ خدا نخواستہ کوئی ہلاکت بھی ہوئی، لیکن میرے پاس کوئی ایسی اطلاع نہیں ہے۔ بہرحال انتظامیہ نے جو ہے پہلے تو یہ الزام لگایا کہ جی وہ وہی ایسا کوئی واقعہ نہیں ہے، اور لیکن میں اس میں آپ کو سچویشن بتا دوں کہ پنجاب حکومت کا ایک بڑا اچھا قدم یہ سامنے آیا ہے کہ پنجاب کالج کی جو رجسٹریشن ہے اس کو فی الحال معطل کر دیا گیا ہے۔ اور انتظامیہ نے پہلے الزام لگایا کہ جی وہ لڑکی خود ملوث تھی، جو ایک طریقہ کار ہے۔ اور اب یہاں پر دیکھنے کی بات یہ ہے کہ لوگ بھی جو الزام لگا رہے ہیں یا دھمکیاں دے رہے ہیں، یقیناً ان کی اپنی بھی بچیاں ہوں گی، ان کے اپنے بھی بچے ہوں گے، اور اس طرح کی بات کرنا اور ایک صرف نوکری کی خاطر اپنے آپ کو اس لیول تک گرا لینا کہ اگر وہ خود اس طرح کا واقعہ ہوا ہے تو زیادہ بہتر ہوتا کہ انتظامیہ خود انیشیٹو لیتی اور مقرر جو ملزم نام جن کے آ رہے تھے مبینہ طور پر ان کو خود پولیس کے حوالے کرتی اور خود رپورٹ کرتی، لیکن میری اطلاعات کے مطابق پولیس کی رپورٹ نہیں کی گئی تھی۔ بہرحال پھر اس کے بعد یہاں پر کہا جا رہا تھا کہ جی ویڈیو بنائی گئی تھی اور وہ موبائل بھی جس بچے نے بنائی تھی اسے چھین لیا گیا تھا، توڑ دیا گیا تھا۔ بچی ٹریس نہیں ہو رہی، پولیس کا یہ موقف سامنے آیا ہے۔ اب دو چیزیں، ایک طرف تو پنجاب حکومت یہ نوٹیفیکیشن کر رہی ہے کہ پنجاب کالج کا جو رجسٹریشن ہے اس کو سسپینڈ کر دیا گیا ہے، اور دوسری طرف پولیس یہ کہہ رہی ہے کہ جناب ان کا کوئی پتہ نہیں ہے، ابھی کوئی کہاں پہ ہیں، یہ صرف باتیں ہیں اور فیملی خوفزدہ ہے۔ مختلف پروفیسرز نے احتجاج روکنے کے لیے جو ہے وہ کافی زیادہ جو ہے وہ پریشرائز کیا لوگوں کو، بچوں کو، اور پھر یہ بھی جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ لیکن پاکستان کی جو عوام ہے، شہری ہے، کافی حد تک باشعور ہیں۔ بچوں نے جب یہ دیکھا تو وہ اس پریشر میں نہیں آئے، اپنے مستقبل کا انہوں نے خیال نہیں کیا اور وہ احتجاج کرتے رہے۔ کالج کے کیمپس کے اندر بھی احتجاج کیا، ارد گرد بھی احتجاج کیا، اور بڑی تعداد میں جو سیکیورٹی گارڈ تھے انہوں نے بھی بچوں کو تشدد کا نشانہ بنایا اور بہت بہت ظالم قسم کا ان پہ تشدد کیا، جنہیں کسی پرائیویٹ ہاسپٹل جو ہے وہ ایڈمٹ کیا گیا۔ دوسری طرف واقعے کی اطلاع جو ہے وہ مختلف ذرائع سے پولیس کو ملی۔ پولیس کا جو ایک سمجھ لیں کہ ترجمان کی طرف سے جو بات سامنے آئی ہے، اور ایک خصوصی ٹیم تشکیل دی گئی۔ جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے سیکیورٹی گارڈ کو گرفتار کیا گیا، ملزم سے تفتیش کا عمل جاری ہے۔ اور یہاں پر ہمیں ایک چیز ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہمارے صوبے کی
وزیر اعلیٰ بھی اس وقت ایک خاتون ہے اور بڑی دبنگ خاتون ہے، جو میرے نزدیک اس قسم کی کوئی بات اگر سامنے ہوتی ہے تو شاید ان کی طرف سے زیرو ٹالرنس ہو، اور وہ بھی پوری کوشش کریں کہ اس ملزم کو کیفر کردار تک پہنچائیں۔ ایک اور واقعہ ہوا ہے، وہ بھی میں آپ سے شیئر کروں گا پنجاب یونیورسٹی کا، لیکن پہلے اس کی تھوڑی سی ڈیٹیلز، کیونکہ جب آج احتجاج کیا گیا تو کافی بچوں پہ جو ہے وہ ڈنڈے برسائے گئے۔ پنجاب پولیس کے ترجمان کی میں بات کر رہا تھا، انہوں نے کہا کہ کالج کے انتظامیہ اور طلبہ سے مسلسل رابطے میں ہیں۔ پولیس کا کہنا ہے کہ سوشل میڈیا پر افواہیں گردش کر رہی ہیں، سیکیورٹی گارڈ پولیس کی حراست میں ہے، جبکہ طلبہ کا کہنا ہے کہ جو بندہ پکڑا گیا ہے یہ وہ نہیں ہے، کوئی اور ہے۔ کالج کے کیمروں کا ریکارڈ جو ہے وہ پولیس اپنی تحویل میں لے چکی ہے، اس کی مانیٹرنگ کی جا رہی ہے اور متاثرہ بچی اور خاندان کی تلاش کی جا رہی ہے۔ اب یہ ایک سوال ہے کہ وہ بچی کہاں ہے؟ اگر بچی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوئی، اگر اس کے بارے میں جا رہا ہے کہ وہ زیادتی ہے، تو پھر وہ کہاں گم گئے؟ کون لے گیا ان کو؟ نہ صرف اس بچی کو بلکہ اس کے پیرنٹس کو بھی، کیا ان کے اوپر کسی قسم کا دباؤ ڈالا جا رہا ہے؟ تمام اسپتالوں کا ریکارڈ پولیس ترجمان کے مطابق چیک کیا گیا اور کہیں پر بھی کوئی ایسی نشاندہی نہیں ہوئی۔ طلبہ سے درخواست ہے کہ حقائق تک پہنچنے کے لیے پولیس کے ساتھ تعاون کریں، پولیس کی مدد کی جائے، طلبہ سے کسی طرح کی سختی نہیں ہونی چاہیے۔ پنجاب کالج کی رجسٹریشن میں نے آپ کو بتایا ہے کہ وہ فی الحال معطل کر دی گئی ہے، اور احتجاج کرنے والوں پہ آج بہت خوفناک قسم کا تشدد کیا گیا ہے۔ دوسرا واقعہ ہوتا ہے جی لاہور کی پنجاب یونیورسٹی، جس کو جامعہ پنجاب کہا جاتا ہے، وہاں پر بھی ایک بچی جو ہے جس کا سیالکوٹ سے سمڑیال سے تعلق ہے، اس بچی کی جو ہے وہ خودکشی کی اطلاعات ہیں کہ مبینہ طور پر اس نے خودکشی کی ہے۔ اس واقعے کی بھی تحقیق ہوگی تو پھر پتہ لگے گا کہ خودکشی ہے یا اس کو خودکشی کرنے پر مجبور کیا گیا یا کچھ اور وجوہات ہیں۔ پنجاب یونیورسٹی کا IER ڈپارٹمنٹ ہے جہاں کا یہ واقعہ سامنے آیا ہے۔ ہاسٹل نمبر 8 کی کمرہ نمبر 91 میں خودکشی کی گئی، جبکہ لڑکی سمڑیال سے تعلق تھا اور اپنی بہن کے ساتھ کمرہ نمبر 74 میں رہتی تھی۔ اب والدین کو آگاہ کر دیا گیا ہے، لیکن اس واقعے کی بھی تفتیش جو ہے وہ ہوگی۔ میں پھر ایک مرتبہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ سے یہ درخواست کروں گا کہ لوگوں کی بہت زیادہ امیدیں ہیں آپ سے، اور ایک آپ خاتون ہے، تو اس لیے جو بھی کتنا بھی طاقتور ہوگا، اس کیس کو چھپانا بھی میرے خیال میں ایک جرم ہے، کہ پریشرائز کرنا پروفیسرز کی طرف سے، ٹیچرز کی طرف سے، یہ بھی ایک زیادتی ہے۔ تو جو لوگ بھی اس کے اندر ملوث ہوں گے، واقعے کی تفتیش ہونی چاہیے، اور اگر ایسا کچھ سامنے آتا ہے، اور وہ جو بچی پنجاب یونیورسٹی میں جو ہوئی ہے جس نے مبینہ طور پہ خودکشی کی ہے، اس کے ساتھ بھی اگر کوئی زیادتی ہوئی ہے، مجبور کیا گیا ہے اس کو، تو اس کے ملزمان کو بھی سزا ہونی چاہیے، اور ایسی سزا ہونی چاہیے کہ پوری دنیا جو ہے وہ اس کو دیکھے، اور پورے پاکستان کے اندر ایک مثال قائم ہو جائے کہ کم از کم جو پیرنٹس اپنے بچوں کو اساتذہ پر اعتماد کر کے، کیونکہ ماں باپ کے لیے اس کی اولاد سے زیادہ اہم کچھ نہیں ہوتا، اور وہ جب اپنی اولاد کو اپنے سے اپنے کسی رشتہ دار کے گھر بھی بھجواتے ہوئے تھوڑا سا گھبراتی ہے، لیکن اسکول اور کالج میں بھجواتی ہے کہ وہاں پر باپ ماں کا پیار ان کو ملے گا اور ان کا تحفظ کیا جائے گا۔ اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں یہ کسی صورت قابل برداشت نہیں ہے۔ تو دوستو، اس کی مزید اپڈیٹس جیسے جیسے آتی جائیں گی میں آپ سے شیئر کرتا رہوں گا۔ شاداب ریاض کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔